بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے صیغہ 77 نمبر سبق ہے، باب دوم ہے، یعنی افعلال۔ ابھی افعلال یہ رباعی مجرد کے ابواب میں سے ہے، اور رباعی مجرد کے وہ ابواب ہے کہ رباعی مزید فی کے وہ ابواب ہے جس کے ساتھ حمزہ وصل ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور امر میں حمزہ وصل، امر مثلا یہاں پر شاقہ، یبرنشق، اور ابرنشاق، ابرنشق، ابرنشق، یبرنشق۔ یہاں پر ماضی اور امر میں حمزہ وصل ہو۔ ابھی مضارع سے ہم بناتے ہیں امر کو، تو یہاں پر یہ با جو ہے یہ ساکن ہونے کی وجہ سے با ساکن ہو گئی، تو ابھی با کے بعد اور آخر میں ساکن کر دیا، تو با ساکن ہے تو پہلے اس میں کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل لائیں گے، تو بنے گا ابرنشق، ابرنشق۔ تو صرف امر میں اور ابرنشق، ماضی میں اور امر میں اس میں حمزہ وصل زائد ہے، یہ حمزہ وصل، اور عین کے بعد یعنی ماضی اور امر میں حمزہ وصل ہے، اور عین کے بعد عین کہاں پر ہے؟ با، یہ فا ہے، را یہ عین ہے، شین یہ لام اول ہے، اور قاف لام ثانی ہے، اور اس میں یعنی عین کے بعد، عین کلمہ کون سا ہے؟ را ہے، تو را کے بعد یہ نون جو ہے، یہ نون یہ زائد ہے، یعنی یہ رباعی مجرد ہے، تو رباعی میں چار کلمے ہوتے ہیں، فا، عین، لام اول اور لام ثانی، تو لام اول اور لام ثانی سے پہلے اور عین کے بعد کیا زائد ہو؟ نون زائد ہو۔ تو ماضی اور امر میں حمزہ وصل ہے، اور باقی مضارع میں حمزہ وصل نہیں ہے، اور یہاں پر اس میں بھی نہیں ہے، نہیں میں لا تبرنشق، تو یہاں پر نون زائد ہے اور یہاں پر حمزہ زائد ہے۔ افعلال اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور امر میں حمزہ وصل، یہاں پر بھی حمزہ وصل اس لیے کہ با ساکن ہے، فا کلمہ جو ہے ساکن ہے، یا بھی حمزہ وصل اس لیے کہ علامت مضارع گر جانے کی وجہ سے یہ ساکن رہ گیا، اور عین کے بعد نون زائد ہے، جیسے ابرنشاق، بہت خوش ہونا، معنی کیا ہے؟ بہت خوش ہونا، تعریف ہونا اس کی گردان۔ ابرنشق، یبرنشق، ابرنشاقا، فهو مبرنشق، الامر منه ابرنشق، والنهي عنه لا تبرنشق، اور ضرب کا صیغہ اس سے آ رہا ہے مبرنشق، اس مفعول کے وزن پر ہے، لیکن یہ باب لازم ہے، اس مفعول اور مجہول کی صیغے سے نہیں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے مفعول کی صیغہ نہیں ہے، لیکن ضرب کا صیغہ جو مفعول کی صیغے پر آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے ضرب کا صیغہ مبرنشق لکھ دیا اور بنا دیا اس سے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا الصیغہ کا 77واں سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔